مشاہداتی طرزوں میں سوچنے والا بندہ، یا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشد کے فیض سے مشاہداتی نظر عطا کر دی ہے، استغنائی طرز فکر اس کے اندر منتقل ہو گئی ہے، تو اس کا ذہن ہمیشہ ماضی میں سوچتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں وہ اگر فیصلے کرتا ہے تو ماضی کے تجربات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور جتنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ دنیا کا حساب بھی یہی ہے کہ آپ ایسے بندوں سے فیصلے کراتے ہیں جو بوڑھے ہوں، تجربے کار ہوں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ ماضی کو وہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، آپ اس کو سمجھے نہ سمجھے۔ تجربہ کیا چیز ہے؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کا تجربہ کیا مطلب ہے؟ بوڑھے آدمی کے تجربے کا مطلب یہ کہ وہ ماضی کے نشیب و فراز سے گزر کر اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے فیصلے ان لوگوں کی نسبت زیادہ اچھے ہوں گے جو ماضی سے گزر کر ابھی کسی مقام پر نہیں پہنچے۔ لا تسبوا الدار ان الدار هو اللہ، ماضی کو یا زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ زمانہ اور ماضی ہی اللہ ہے۔ آپ پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک کی زندگی کو ماضی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ استغنا دراصل ماضی کے ان تجربات کا نچوڑ ہے جن تجربات کی بنیاد پر انسان کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی کہ ایک قادر مطلق ہے، اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اور جو کچھ وہ قادر مطلق ذات چاہ رہی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا جو طریقہ ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ روحانیت ایسا کوئی علم نہیں ہے جو لفظوں پر قائم ہو، بلکہ روحانیت عملی اور مشاہداتی علم ہے۔ اسباق میں ہم نے استغنا سے متعلق کافی وضاحت سے گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ استغنا سے مراد یہ ہے بندے کی ذہنی تربیت اس طرح کر دی جائے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان جو رشتہ اور واسطہ ہے بندہ اس سے واقف ہو جائے۔ بندہ جب اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرے تو اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اس کی کفالت دروبر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک اور موت کی بعد کی زندگی سے جنت تک جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا تخلیق کرتا ہے۔ اور اللہ نے جب انسان کو بنایا تو ایسا نہیں ہوا کہ انسان کے پیدائش کے بعد اس کی ضروریات کی تکمیل ہوئی ہو۔ جتنی اس کی ضرورت تھی انسان کو وسائل کے استعمال کے لیے، اسی مناسبت سے اللہ نے اس کے لیے تمام چیزیں پہلے سے فراہم کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آدمی خود جد و جہد کر کے اپنی روزی کماتا ہے، اگر آدمی جد و جہد نہ کرے تو اس کو دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، یا یہ کہ وہ دنیا میں کھا پی نہیں سکتا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی دنیا خود بناتا ہے۔ یہ بات کہ آدمی اپنی دنیا خود بناتا ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ دنیا بنانا خود بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہو اس کے بعد انسان کو جو ضرورت پیش آئے وہ ضرورت کے مطابق چیزیں تخلیق کرتی ہیں۔
اس کو کہتے ہیں دنیا بنانا. لیکن صورت حال یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے لاکھوں کروڑ سال سے یہی عمل دہرایا جا رہا ہے کہ اس بچے کے لیے وسائل پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور وسائل کی موجودگی صرف یہی نہیں ہے کہ مخصوص حالات میں وسائل اس کے لیے موجود ہوں. وسائل ہر جگہ زمین کے ہر خطے پر اس کے لیے موجود ہے. زمین کا کوئی بھی خطہ ہو، زمین کا کوئی بھی شہر ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب میں کہیں بھی آبادی ہو، اس آبادی میں ایک سے ہی وسائل آپ کو مہیا ہوتے ہیں. مثلا زمین کہیں کی بھی ہو، وہاں گندم بھی پہلے سے موجود ہے. زمین کا کوئی بھی خطہ ہو، دھوپ وہاں پہلے سے موجود ہے، چاندنی وہاں پہلے سے موجود ہے، ہوا وہاں پہلے سے موجود ہے، پانی وہاں پہلے سے موجود ہے، آلو وہاں پہلے سے موجود ہے، چاول وہاں پہلے سے موجود ہے. اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیا کو نہیں بناتا؟ دنیا تو اس کی پیدائش سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی بنی. پھر یہ کہ انسان کا اپنا وجود جب زیر بحث آتا ہے تو انسانی وجود کی جو تخلیق ہے اس میں بھی انسان کا اپنا کوئی ذاتی دخل نہیں. مثلا ماں کے پیٹ میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو اس نطفے کے قرار پانے سے لے کر شکل و صورت بننے تک، شکل و صورت بننے کے بعد جسمانی نشو و نما تک، جسمانی نشو و نما کے بعد پیدائش کے عمل تک بچے کی اپنی کوئی بھی ذاتی نہ کوئی حرکت ہے، نہ کوئی اختیار ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی اپنی صلاحیت زیر بحث آتی ہے.